دوستوں، بزرگوں، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام ہمیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں شامل کر رکھی ہے، اور ہمیں ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور جس چیز کی انسان کو ضرورت نہیں یا وہ معاملہ، وہ کام فطرت کے خلاف ہے تو اسلام اس سے منع بھی کرتا ہے۔ ہر قوم کا ایک دستور ہے کہ وہ سال کے بعض ایام میں خوشیاں مناتے ہیں، زندگی کے معمولات کو چھوڑ کر، عمدہ لباس پہن کر اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، اپنی تمام ٹینشن سے بھی دور ہوتے ہیں۔ یہ خوشی حاصل کرنا، خوشی منانا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ کام بھی کرتا ہے، آرام بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اسی فطری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی خوشی کے ایام عطا فرمائے۔ اسی طرف حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا۔ ہر قوم کے لیے خوشی کے دن ہوتے ہیں، ہر قوم کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو دو دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ہماری خوشی کے دن ہیں، یہ ہماری عید ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں کس چیز کی وجہ سے خوشی عطا فرما رہے ہیں، یہ خوشی کیوں ان دو دنوں میں مل رہی ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ حقیقی خوشی عبادت کی تکمیل پر ہے۔ عید الفطر 29 یا 30 روزے رکھے، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی، اللہ رب العزت نے خوشی کا ایک دن دے دیا کہ ان 30 دنوں میں جو آپ نے اللہ رب العزت کی عبادات کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ پھر عید الاضحیٰ آپ حضرات سنتے آئے کہ وہ پہلا عشرہ ذو الحجہ کا کتنا فضیلت والا ہے، روزوں کی کیا فضیلت، عبادات کی کیا فضیلت، وہ 9 دن آپ نے فضیلت والے گزارے۔ پھر ایک بڑی عبادت حج کی سعادت حاصل کی، اب اللہ رب العزت نے خوشی عطا کی کہ اب اس عبادت پر جو اللہ رب العزت کی تھی اس کی تکمیل پر خوشی کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کی حقیقی خوشی وہ اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے میں ہوتی ہے۔ مسلمان جب اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے اس کو خوشی ملتی ہے۔ ان 2 دنوں کے علاوہ بھی آپ جب اللہ رب العزت کے رضا والے اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، آپ ذرا دل پر غور کریں، دل بڑا مطمئن ہوگا، دل بڑا پرسکون ہوگا۔ یہ خوشی کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے مل رہی ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا ہے۔ اور یہ خاص اس دن کا عمل، آج کے دن کا عمل قربانی، یہ اس عظیم عمل کی یاد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ انہوں نے پیش کیا، اپنے بیٹے کو بتایا۔ قرآن پاک منظر کشی کرتا ہے، فلما بلغ معه السعی،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے، آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جو عمر کا دور ہوتا ہے یہ والدین کے لیے بڑی محبت کا دور ہوتا ہے۔ یہاں محبت اپنے پیک پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت بھی اپنے خلیل کا امتحان لے رہے ہیں۔ فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب چلنے پھرنے کی عمر کے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، قال یا بنی، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو غور کر لے، تو سوچ لے، ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچنے کی مہلت اس لیے دی کہیں سنتے ہی فوراً میرا بیٹا انکار نہ کر دے، وہ سوچے کہ حکم کس کی طرف سے ہے، وہ جب یہ سوچے گا تو یقیناً وہ مانے گا۔ لیکن وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا تھا، وہ بیٹا بھی پیغمبر تھا، انہوں نے کوئی سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ کیا فرمایا؟ قال، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ کوئی سوچنے کا موقع نہیں چاہا، کوئی یہ نہیں کہا ابا جان خواب آپ کو آیا ہے میں کیوں اپنی جان قربان کر دوں، مجھے تو کوئی حکم نہیں دیا گیا، آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ نہیں، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جو اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیسا بیٹا، حکم باپ کو ہو رہا ہے، بیٹا اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور بہترین امت کو، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب قیامت تک تم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی ہے کیا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے جانور کے ہر بال کے بدلہ میں نیکیاں ہیں، ہر بال کے بدلہ میں۔ اب یہاں ایک سوچنے کی چیز ہے، غور کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، سنت کا معنی ہوتا ہے وہ عمل جس پر ہمیشگی ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ تو اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے رہے، پھر حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ سنت کیوں فرمایا؟ سنت ہوتا ہے طریقہ، ہمیشگی والا عمل۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اس کو سنت کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے یہ عمل ہمیشہ کیا یا اکثر کیا، جبکہ بیٹے کو تو ایک دفعہ ہی چھری کے نیچے رکھا، ہمیشہ تو نہیں رکھا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جاری کیا اور حضور علیہ السلام نے اس کو سنت فرمایا، وہ حقیقت تھی کیا؟ قرآن پاک نے منظر کشی کی، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم اپنا آپ میرے حوالے کر دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بغیر دلیل اور بغیر حجتوں کے چاہے فوراً اپنا آپ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ہر موقع پر آگ میں کودنا پڑا کود گئے، بچوں کو ویرانے میں چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، وقت کے سب سے بڑے ظالم سے ٹکر لینے پڑی اللہ رب العزت کے حکم سے لے لی،
اور سب سے بڑی یہ قربانی کہ انسان اپنی قربانی کے لیے تو تیار ہوتا ہے، بیٹوں کی قربانی، بچوں کی قربانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس جگہ پر امتحان لیا، یہاں پر بھی قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں آپ کے حکم کے تحت اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں کیا معلوم ہوئی؟ سنت یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے ہر وقت اپنے آپ کو سپرد رکھے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہماری طرف متوجہ ہو ہم اس کو بجا آور لائیں، تو جہاں بجا آوری کا ثواب ہوگا وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کا بھی ثواب ہوگا۔ اولاد کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کا حکم مانیں، اور اللہ رب العزت کا اولاد کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان ہے۔ یہ اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو ہم نے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہوئے اولاد کے بارے میں بھی اللہ رب العزت کے حکم کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ جہاں ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں وہاں اخروی فکر کرنی ہے، یہ ہے سنت ابراہیم۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا اپنے بچوں کو قربان کرو، نہیں، فرمایا کہ ان کو آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اس حکم کی جب تکمیل کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی زندہ ہو۔ قربانی کی ابتدا شروع سے ہی چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یا اسلام نے اس کو جاری نہیں کیا۔ اللہ رب العزت ان دو بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن پاک میں، ایک جس کا نام حابیل تھا، ایک قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی قربانی کا حکم دیا، اذ قربا قربانا، ان کو قربانی کا حکم دیا، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ تو یہ قربانی ابتدا سے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ جانوروں پر، جو جانور اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے، ان پر اللہ رب العزت کا نام پڑھ کر ان کو اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کریں۔ ہمیں بھی یہ قربانی والا عمل دیا گیا، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ کوئی اور عمل محبوب ہی نہیں ہے۔ سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ جانوروں پر اللہ رب العزت کا نام پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ یہ اللہ رب العزت کو سب سے محبوب عمل ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی کی، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر تو حضور علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، 100 اونٹوں کی، اور جن میں سے 63 حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے، اور باقی 37 کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میری طرف سے آپ ان کو قربان کریں۔ اتنا ہمیشگی والا عمل، اور اتنا حضور علیہ السلام اس عمل کو اہمیت دے رہے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ عام اعمال ہیں، آپ پورے کریں گے نیکی اور اجر کا ثواب ہوگا۔ قربانی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول پہلے فرما لیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش دلی سے، خوشی سے، بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، خوشی سے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کے راستہ میں جانور قربان کرے گا، یہ جانور قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حجاب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، اس شخص کو جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔
حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم عیدگاہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد جانور قربان کرتے ہیں، جس شخص نے یہ عمل کر لیا اس نے میری سنت کو پا لی۔ تو معلوم ہوا قربانی کرنے والا جہاں اللہ رب العزت کے حکم کی تابع داری کر رہا ہے، تابع فرمانی کر رہا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، وہیں حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا بھی ہے۔ اور اتنی اہمیت اس قربانی والے عمل کی، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، حضور علیہ السلام کو حکم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے محبوب اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز ادا کرو۔ اور دوسرا عمل جو یہاں بتایا فرمایا وَانْحَرْ، اللہ رب العزت کے راستے میں قربانی کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کو خطاب، اہمیت بیان کرنے کے لیے اس عمل کی، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے محبوب فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، اور میرا اس دنیا سے جانا، یہ سارا کا سارا للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے۔ تو اسی لیے جب سب کچھ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے تو احکامات کی بجاآوری بھی اللہ رب العزت کی ہی ہوگی۔ اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، من کان لہ سعہ، جس کو اللہ رب العزت نے وسعت دی، فلم یضحی، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سخت وعید۔ اور کرنے والوں کے لیے حضور علیہ السلام نے جو فضیلت بیان کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس دن سب سے محبوب مال بندے کا وہ ہے جو جانور پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جو اس قربانی والے جانور پر ہم مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ مال سب سے پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور وہ ایک عارضی چیز تھی، اللہ رب العزت نے اس کو دائمی بنا دیا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جانے والا ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں جو ہی بند ہوتی ہیں، جو کچھ پیچھے رہ جاتا ہے وہ رسا آپس میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، یہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں یہ میرا ہے، سب کچھ تقسیم ہو جاتا ہے، باقی وہی رہتا ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگ گیا۔ اس عارضی کو اللہ رب العزت نے دائمی بنا دیا۔ تو یہ مال جو آپ کا اپنا تھا، آپ نے قربانی والے جانور پر خرچ کر لیا، وہ اس عارضی مال کو آپ نے دائمی بنا دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین بڑی خوشی سے قربانیاں کیا کرتے تھے، جانور لا کر اس کو کھلاتے پلاتے، اس کو فروا کرتے، پھر اللہ رب العزت کے حضور اس کو پیش کرتے۔ تو ان تمام باتوں سے، ان تمام دلائل سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ قربانی اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی محبوب عمل ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس ناراضگی کا اظہار اس صورت میں نہیں ہوتا کہ اس سے مال و دولت کی فراوانی چھین لی جاتی ہے یا مال و دولت کم اللہ رب العزت کر دیتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے نافرمان دیکھیں گے مال و دولت کی وسعت زیادہ ہوگی، بلکہ اکثریت ہے ہی ایسا۔ اللہ رب العزت کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اس کا اظہار ایسے ہوتا ہے کہ دین کے ثابت شدہ احکامات میں کجی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں انسان ریزن تلاش کرتے کرتے انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ عمل کر کے آپ کوئی بڑے محقق نہیں بن رہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز پڑھو، ہمیں نماز کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی اور ہم دل کے اندر ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں، پتہ نہیں نماز کا حکم کیوں آ گیا۔ اور جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اس کو احکامات کی شرح صدر عطا فرماتے ہیں۔
من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، پھر دین کے احکامات کی حکمتیں بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العزت نے نمونہ عمل قرار دیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے پر چھری چلاتے ہوئے اللہ رب العزت سے ریزن نہیں پوچھی، ہم قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہوئے ریزن پوچھتے ہیں۔ کیا اتنا ریزن کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے؟ کیا اتنا ریزن کافی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے؟ کیا اتنا ریزن کافی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے؟ یقیناً اگر اللہ رب العزت نے خیر کا ارادہ کیا ہوا ہوگا تو یہ ریزن کافی ہے، ورنہ آپ دلائل کے انبار کھڑے کر دیں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قربانی کے ذریعے ہمارا مزاج بنا رہے ہیں، اور مزاج کیا بنا رہے ہیں کہ جو بھی اللہ رب العزت کا حکم ہو، صرف یہ دن نہیں یا یہ صرف یہ عمل نہیں، بلکہ ہماری ہمیشہ کی زندگی اور ہر معاملہ، ہمارا جو بھی معاملہ ہو، دینی ہو دنیاوی ہو، تمام کے تمام معاملات اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہونے چاہیے۔ یہ مزاج بنایا جا رہا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکامات کے تحت گزاری، آمنا وصدقنا وسلمنا فرمایا، جو حکم آیا مانا۔ طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں، عجیب باتیں کی جاتی ہیں کہ جی اس سے جانور کی نسل کشی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ قربانی نسل کشی کا سبب نہیں ہے، افزائش نسل کا سبب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا اپنا ایک اصول ہے، اور اصول کیا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، فرمایا کہ ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ یہ جانوروں کے خزانے بھی، ان کی پیدائش اور افزائش بھی، اس کے خزانے بھی اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اور فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، جو آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ رب العزت وہ دگنا عطا کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جوں قربانی کا عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ رب العزت جانوروں کی افزائش میں بھی اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جہاں یہ عمل کی اجازت نہیں ہے، انڈیا میں دیکھیں، یہاں گائے کی قربانی ہوتی ہے، گائے آپ کو وافر مقدار میں ملے گی۔ اب بھی مارکیٹ میں چلے جائیں لوگ موجود ہیں، منڈیوں میں چلے جائیں لوگ موجود ہیں بیچنے کے لیے، اور انڈیا میں چلے جائیں جہاں پر پابندی لگا دی گئی، وہاں آپ کو کہیں کہیں آپ کو یہ جانور نظر آئے گا، کیونکہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو رول ہے یہ قدرتی قانون ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا ہے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العزت اس ضرورت کو پیدا بھی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں بلی کتنے بچے پیدا کرتی ہے، کتا کتنے بچے پیدا کرتے، کتیا کتنے بچے پیدا کرتی ہے، اور جبکہ یہ گائے ایک بچہ، بھیڑ بکری 1 سے 2، اس کے باوجود یہ آپ کو وافر مقدار میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ضرورت زیادہ ہے، اللہ رب العزت ضرورت پوری کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ابھی بھی کسی ذہن میں کوئی خلش تھا، کوئی اس طرح کے معاملات تھے، اپنے ذہنوں سے نکالیں، اور ابھی بھی کوئی جانور نہیں لایا، ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، 3 دن آپ کے پاس ہیں، ابھی بھی جانور لائیں اور اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کریں۔ کون کون سے جانور آپ حضرات جانتے ہیں؟ بکرا، بکری، گائے، بیل، بھیڑ، اونٹ، اونٹنی وغیرہ، یہ جانور ہیں۔ کیسے ہونے چاہیے؟ یہ بے عیب ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کن جانوروں سے احتراز کرنا چاہیے قربانی کرنے سے؟ 4 قسم کے جانور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ پہلا نمبر فرمایا ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سے بچو۔ ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا لاغر اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، اور ایسا لاغر جس کے جسم میں گودا نہ ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے جانور سے بچو۔ تندرست جانور ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت کے راستہ میں قربان کر رہے ہیں، اور جو استطاعت نہیں رکھتے اللہ رب العزت نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قربانی کرنے والوں کے بڑے فضائل بیان کر دیے، ہماری تو استطاعت ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم اس اجر کو کیسے پا سکتے ہیں؟ بلکہ بعض نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایک گائے موجود ہے جس کا دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، بچے ان کا دودھ پیتے ہیں، کیا وہ قربان کر دیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا، نہیں، اس کو قربان نہ کرو، یہ تمہاری ضرورت کی ہے، تم کیا کرو، عید والے دن اچھے کپڑے پہن لو، اپنا بال کتروا لو، ناخن کتروا لو، یہ تمام اعمال کر لو، عید کی نماز پڑھ لو، اللہ رب العزت تمہیں بھی محروم نہیں رکھے۔ تو شریعت صرف امراء کے لیے نہیں، غرباء کے لیے بھی ہے، فقراء کا بھی سوچتی ہے۔ استعداد نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ استعداد دیں گے۔ یعنی مقصد یہ اپنے ساتھ زبردستی نہیں کرنی، دونوں طرف، ایک یہ ہے کہ زبردستی آپ اپنی استعداد دور کر رہے ہیں کہ جی میں تو استعداد رکھتے ہی نہیں ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ زبردستی اپنی استعداد بچوں کا پیٹ کاٹ کر آپ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اللہ رب العزت نے، اسی لیے جو شرط بیان کی گئی وہ یہ ہے صاحب نصاب کا ہونا، جس شخص پر زکوٰۃ ہے اس پر قربانی بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، زکوٰۃ تو سال بعد واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی آپ کے پاس کل پیسے آئے اتنے کہ جس پر زکوٰۃ آ سکتی ہے، آئی نہیں، آ سکتی ہے، لیکن آج قربانی کا دن ہے، کل آپ کے پاس پیسے آئے، گزشتہ کل، تو آپ پر قربانی ضروری ہوگی، آپ قربانی کریں گے۔ اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ جانور خود قربان کریں، خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، ورنہ کوئی صحیح العقیدہ اور اپنے سامنے کسائی کو لائیں اور اپنے سامنے اس کو ذبح کروائیں۔ تو یوں اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کریں، اور اللہ رب العزت کا جو جو حکم ہو، اور اس فلسفہ قربانی کو سمجھیں۔ اور فلسفہ قربانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اپنا آپ میرا سپرد کرو، انہوں نے سپرد کر دیا، کیونکہ جان اسی کی دی ہوئی ہے، کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت جو حکم دیں اس کو بجا آور لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز ہوگی، اس کے بعد خطبہ ہوگا، خطبہ ضرور سن کے جائیے، خطبہ سننا واجب ہے، اور سب سے آخر میں دعا کی جائے گی۔ نماز کی نیت اور طریقہ سماعت فرما لیں۔ نیت